السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 27 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں ایران کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اجلاس وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں قائم انٹیلیجنس کمپلیکس کے گراؤنڈ فلور پر منعقد ہوگا، جس میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی سے متعلق اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی گئی ہیں۔ ان تجاویز میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت کو مؤخر کرنے اور اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی ہے، جو عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہے۔ تاحال امریکہ کی جانب سے ان تجاویز پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نہایت حساس سفارتی نوعیت کا مسئلہ ہے اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات کی ہے، جسے خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن نے بتایا کہ انہیں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کا پیغام موصول ہوا ہے۔ انہوں نے ایرانی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے عباس اراغچی سے کہا کہ وہ یہ پیغام سپریم لیڈر تک پہنچائیں۔ صدر پوٹن نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ ایرانی عوام موجودہ مشکل حالات سے نکل آئیں گے اور خطے میں امن قائم ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا، جبکہ روس ایران کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر عباس اراغچی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں اور وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کی حمایت پر روس اور صدر پوٹن کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں اور عالمی سطح پر اس پیش رفت کو بغور دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات میں کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے، تاہم امریکی مطالبات کے حد سے زیادہ ہونے کے باعث مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کا سخت موقف اور طرز عمل مذاکرات میں رکاوٹ بنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روس کے دورے کا مقصد علاقائی صورتحال، جنگ کی پیش رفت اور باہمی تعاون پر قریبی مشاورت ہے۔ عباس اراغچی نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستانی حکام کے ساتھ مشاورت مفید رہی ہے۔ ان کے مطابق اسلام آباد کے دورے کے دوران موجودہ حالات اور ممکنہ سفارتی راستوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نمائندوں اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے دورہ اسلام آباد کی منسوخی کے بعد کہا کہ اگر ایران جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت چاہتا ہے تو وہ خود رابطہ قائم کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تاہم مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ مذاکرات کے اہم نکات میں ایران کا جوہری پروگرام اور اسٹریٹ آف ہارمز شامل ہیں، جو عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہے اور حالیہ کشیدگی کے باعث توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ادھر عباس اراغچی نے عمان کے دورے کے دوران آبنائے ہارمز سے متعلق بات چیت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ساحلی ممالک ہونے کے ناطے ایران اور عمان کے درمیان قریبی تعاون ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس گزرگاہ سے محفوظ آمد رفت ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی تجاویز پیش کی ہیں، جن میں ناکہ بندی ختم کرنا اور جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنا شامل ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ایک عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کے بعد قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل نے انکشاف کیا ہے کہ حملہ آور کا ممکنہ ہدف صدر تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نے بظاہر اکیلے کارروائی کی اور وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھا جہاں اس نے حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حکام کے مطابق ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا، تاہم اس پر پیر کے روز فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکی میڈیا نے مشتبہ شخص کی شناخت 31 سالہ کول تھوماس ایلن کے طور پر کی ہے، جو ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور مبینہ طور پر اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی کے میئر کے مطابق مسلح شخص جب ہوٹل کی لابی میں سیکرٹ سروس اہلکاروں کی جانب بڑھا تو اسے فوری طور پر روک لیا گیا۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ ہوٹل کی نگرانی کی ویڈیوز کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حملہ آور اسلحہ لے کر اندر کیسے داخل ہوا۔ اس کے قبضے سے ایک شارٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو برآمد ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایف بی آئی نے ریاست کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس میں واقع ملزم کے گھر اور اطراف میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں واقعے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور مسیحیت مخالف نظریات رکھتا تھا اور اس کے دل میں شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تقریب کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو قابو کر لیا، تاہم ایسی تقریبات میں مکمل سیکیورٹی یقینی بنانا ایک مشکل امر ہوتا ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ حملہ آور ذہنی مسائل کا شکار معلوم ہوتا ہے اور اس کے اہل خانہ کو بھی اس کی حالت کا علم تھا۔ صدر ٹرمپ نے حالیہ بیان میں یہ بھی کہا کہ واشنگٹن میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کے باوجود وہ ایران کے خلاف جاری پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جنگی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نائم قاسم نے واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست مذاکرات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل سے براہ راست بات چیت نہ صرف غلط بلکہ گناہ ہے اور اس سے لبنان میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ بالواسطہ سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ نائم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ کی مزاحمت جاری رہے گی اور تنظیم اپنی طاقت برقرار رکھتے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور لبنان کے دفاع کے لیے ہر سطح پر مزاحمت جاری رکھیں گے، چاہے کسی بھی قسم کا دباؤ یا دھمکیاں کیوں نہ ہوں۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں انخلا کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ بفر زون سے باہر واقع متعدد قصبوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے بعد بڑی تعداد میں شہری محفوظ علاقوں کی جانب منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے لبنان میں حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق حالیہ حملوں میں کم از کم 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان میں جھڑپ کے دوران ان کا ایک فوجی بھی ہلاک ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حزب اللہ کی جانب سے ڈرون حملے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جس میں جنوبی لبنان کے علاقے طیبہ میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش دکھائی گئی ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے وقت اسرائیلی اہلکار زخمیوں کو منتقل کر رہے تھے اور ڈرون کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجموعی طور پر خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور جنگ بندی کے باوجود صورتحال بدستور غیر یقینی دکھائی دیتی ہے۔ مشرقی چاڈ میں پانی کے حصول پر دو خاندانوں کے درمیان تنازع شدید جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ وادی فیرا کے علاقے ایگوٹے گاؤں میں پیش آیا، جو سوڈان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔
مقامی عہدیدار مہات نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مزید 10 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے طبی مراکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جوابی حملوں کے باعث تشدد وسیع علاقے تک پھیل گیا، تاہم سیکیورٹی فورسز کی بروقت مداخلت کے بعد صورتحال اب قابو میں ہے۔ دوسری جانب مغربی افریقی ملک مالی میں بدامنی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں وزیر دفاع سادیو کمارا ایک کار بم حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ یہ حملہ دارالحکومت باماکو کے قریب کاتی کے علاقے میں ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد بھی جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ حملے توارق باغیوں کے اتحاد FLA اور شدت پسند گروہ جنم کی جانب سے کیے گئے۔ باغیوں کا دعویٰ ہے کہ شمالی شہر کے دال اب مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ مالی کی فوج اور اس کے روسی اتحادیوں کو بعض فوجی مقامات خالی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ادھر پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ایران کو اپنی سرزمین کے ذریعے تیسرے ممالک کے ساتھ تجارت کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے پاکستان کے ذریعے سامان کی ترسیل ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت متعلقہ قوانین میں ترامیم بھی نافذ کر دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف زمینی اور بحری راستوں کا تعین کیا گیا ہے، جن میں گوادر، پورٹ قاسم اور دیگر اہم تجارتی راہداریاں شامل ہیں۔ اس اقدام سے خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے، جبکہ سامان کی نقل و حمل فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مقرر کردہ قواعد کے تحت کی جائے گی۔ پاکستانی فوج نے جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں شدت پسند گروہ فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس ناکامی کے بعد افغان طالبان نے جوابی کارروائی میں سول آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے، جنہیں وانا کے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستانی فورسز نے بھرپور رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغان چیک پوسٹیں تباہ کر دیں۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں واقع پارا چنار ایئرپورٹ کو طویل عرصے کے بعد دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں پاکستان آرمی، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے مشترکہ کردار ادا کیا۔ پاکستان آرمی ایوییشن نے 26 اپریل کو کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف ٹرائلز مکمل کیے، جن کے بعد رن وے کو آپریشن کے لیے موزوں قرار دے دیا گیا۔ ادھر نوشکی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، جس میں 5 اہم کمانڈرز ہلاک ہو گئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ پیشین کے علاقے خرمزئی میں ایک چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل نعمت اللہ شہید ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ دریں اثنا الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز پر مقامی آبادی کے خلاف کارروائیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ اسی تناظر میں ضلع جموں میں بھارتی پولیس کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان ابھینیت سنگھ ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اسے ایک مطلوب گینگ کارکن قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ اتوار کو منعقد ہونے والی لندن میراتھن کے 46ویں ایڈیشن میں پاکستانی رنرز نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 30 سے زائد پاکستانی نژاد کھلاڑیوں نے نہ صرف بھرپور شرکت کی، بلکہ اپنی مستقل مزاجی اور بہترین حکمت عملی سے
ایک مضبوط تاثر بھی قائم کیا۔ برطانیہ میں مقیم رنر عبداللہ محمد اطہر نے 2 گھنٹے 39 منٹ 53 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ اس سال کے تیز ترین پاکستانی رنر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، جن کی کامیابی میں ان کی شاندار ریس حکمت عملی اہم ہے۔ دوسری جانب پاکستان سپر لیگ PSL 11 کے راؤنڈ میچز مکمل ہونے کے بعد پلے آف مرحلے کے لیے 4 ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پشاور زلمی 17 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست رہی، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ ملتان سلطان نے 12 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ حیدرآباد کنگز پین بہترین رن ریٹ کی بنیاد پر 10 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہی۔ پلے آف مرحلے کا آغاز 28 اپریل سے ہوگا، جہاں پہلا کوالیفائر کراچی میں کھیلا جائے گا، جبکہ ایلیمینیٹر میچز لاہور میں ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 3 مئی کو منعقد ہوگا۔ PSL فائنل کے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی گئی ہے، جہاں شائقین آن لائن بکنگ کے ذریعے اپنی نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ فزیکل ٹکٹ 28 اپریل سے دستیاب ہوں گے۔ ٹکٹوں کی قیمت 1500 سے 12,000 روپے کے درمیان رکھی گئی ہے، اور شائقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ میچ کے روز قذافی اسٹیڈیم میں شام 6:30 بجے تک پہنچ جائیں تاکہ اختتامی تقریب سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔